بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم اور معاشرے میں عام پائے جانے والی تکلیف، جس سے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ دنیا میں سفر کرتے ہیں اور وقت پہ اس کا علاج نہیں ہوتا، اور ویسے بھی یہ بڑی سریع العلاج قسم کی بیماری ہے، اور اس کا صحیح طور پہ سمجھنا اور اس کے مطابق علاج کرنا یہ تمام ڈاکٹروں یا حکیموں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ انگریزی طریقہ علاج میں تو عموماً 90% کیسز میں آپریشن ہی کہا جاتا ہے، اور ابتدائی کچھ سٹیجوں میں کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کچھ میڈیسن جو درد کو کم کرنے والی یا سوجن کو کم کرنے والی یا قبض کو کم کرنے والی ادویات دیتے ہیں، اور ساتھ اگر قسمت اچھی ہو، انسان غذا بھی ٹھیک لے رہا ہو تو ان کا علاج ہو جاتا ہے یا وقتی طور پہ علامات ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جہاں تک طب کی بات ہے تو طب میں بھی پرانے طریقہ علاج میں، طب یونانی میں اور جو قانون مفرد اعضاء ہے اس میں بھی یہ خاصا مشکل مرض ہے، کیونکہ یہ ایسا نامراد مرض ہے کہ جو 2-3 مزاجوں میں یہ سفر کرتا رہتا ہے، کبھی آگے کی طرف اور کبھی پیچھے کی طرف، یعنی خلط جو ہے وہ اپنے سے پچھلے مفرد عضو کی طرف یا اپنے سے اگلے مفرد عضو کی طرف بعض کا سفر کرتی ہے، اور علامات تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور مریض گھبرا کے عموماً علاج چھوڑ دیا کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جناب شاکر صاحب کی جو تحقیق ہے بواسیر کے حوالے سے، وہ بہت خوبصورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے اس کے اوپر اتنی شاندار باتیں یا پھر پریکٹیکلی 4-6 کیسز میں نے اس کا رزلٹ بھی دیکھا ہے کہ واقعی کچھ چیزیں ایسی جو پہلے پریشان کرتی تھیں اور وہ سمجھ میں نہیں آتی تھیں کہ یہ دوائی جو ہے وہ بھی مزاج کو سمجھ کر، خلط کو سمجھ کر صحیح دی گئی ہے، لیکن مریض پھر بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہا۔ تو اب اگر ہم موضوع کی طرف آئیں تو بواسیر ہے کیا؟ عام لوگ تو جو مریض ہوتا ہے وہ تو اس کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ جب پخانے کے لیے باتھ روم جاتا ہے تو اس کو بلیڈنگ ہوتی ہے یا درد ہوتا ہے، اور انہی علامات کو وہ بواسیر کہتا ہے۔ لیکن حکمت کے نقطہ نظر سے یا ڈاکٹری کے نقطہ نظر سے اگر دیکھیں تو جو مقام مقد ہے، فضلہ خارج ہونے کی جو جگہ ہے، اینس جس کو کہتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ریکٹم ہے، یہ جو ایریا ہے یہ زیادہ متاثر ہوتا ہے اس مرض میں۔ اور جو اسٹوڈنٹ جسم کی ساخت اور فزیالوجی کو جانتے ہیں یا اناٹمی کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بھی شریانیں اور وریدیں ہوتی ہیں۔ شریانیں آپ کو پتہ ہے خون دل سے لے کر کسی بھی عضو کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، اور وریدیں وہ خون کی نالیاں ہوتی ہیں جو وہاں سے متعلقہ عضو سے خون اکٹھا کر کے واپس دل کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ تو اس مرض میں ہوتا کیا ہے کہ مقام مقد پر جو شریانیں اور وریدیں ہوتی ہیں ان میں جلن اور سوزش ہوتی ہے اور ورم ہوتا ہے، اور بعض اوقات شریان کے منہ پر مسا بن جاتا ہے۔ مسا جس کو آپ واٹ کہہ سکتے ہیں انگلش میں، موکا، اور اگر یہ مسا کسی شریان کے منہ پر ہوتا ہے تو عموماً ایسا مریض جو ہوتا ہے وہ تیزابی مزاج کا ہوتا ہے،
ریحی مزاج کا ہوتا ہے، یا اس میں آپ کہہ لیں کہ اس کا بنیادی عضو جو مسکولر ٹیشوز ہیں وہ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں۔ یہ جو مسا ہے یہ چنے کے دانے سے لے کر گوبھی کے پھول کی شکل کا بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی انگور کے خوشوں کی جیسا بھی نظر آتا ہے۔ اگر کسی ورید کے منہ پر مسا بن جائے تو عام طور پر ایسے مریض کا مزاج جو ہوتا ہے وہ غدی ہوتا ہے، صفراوی ہوتا ہے، اور ایسے مسے کو سالٹی مسا بھی کہتے ہیں۔ اور ایسا مسا عموماً لمبا ہوتا ہے، جڑ سے یہ موٹا ہوتا ہے، اور اگلا سرا اس کا نوکدار ہوتا ہے یا تیکھا ہوتا ہے، اور اس کا رنگ عموماً سرخ نظر آتا ہے، اور اس میں درد بہت ہوتا ہے، پردرد ہوتا ہے یہ۔ اچھا، اگر تو شریانی مسا پھٹ جائے تو خون جو ہوتا ہے وہ عموماً شوخ سرخ اور بغیر درد اور مقدار میں بھی زیادہ ہوتا ہے، یعنی عام طور پر جو تیزابی مزاج میں یا سداوی مزاج میں جو مسے کی کیفیت ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر ہم جو ورید کے منہ پر یا سرے پر مسا بنتا ہے وہ پھٹ جائے تو خون عموماً اس میں سے زردی مائل سرخ نکلتا ہے اور مقدار میں کم ہوتا ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے وقفے سے نکلتا ہے، اور ساتھ درد کی بڑی شدت ہوتی ہے۔ اور عام طور پر پھٹنے سے پہلے ایسا مسا جو ہوتا ہے وہ بہت درد کرتا ہے، اور مریض جو ہے وہ نقل و حرکت جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اس کی طبیعت بڑی بے چین رہتی ہے، اور عام طور پہ مکت جو ہے وہ سوجی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور درد اور ڈر کے اس کے خوف سے بھی مریض نفسیاتی طور پر باتھ روم نہیں جانا چاہتا، اور اکثر اس کا پخانہ رکا رہتا ہے۔ اور اگر وہ پخانہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو مسا اگر پھٹ جائے اور اس میں سے خون بہہ جائے تو اس کے بعد پھر مریض کو ذرا سکون آ جاتا ہے اور درد بھی کم ہو جاتا ہے۔ اور لیکن ورم اس کا اصل میں موجود رہتا ہے، اگر اس کا علاج ٹھیک نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا مرض بڑھتا رہتا ہے، اور پھر بعض اوقات مریض اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ بعض اوقات علاج چھوڑ دیتے ہیں یا آپریشن کی طرف بھاگتے ہیں، یا بعض اوقات تو اتنے مایوس ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اس شرم والی زندگی اور بے شرمی کی جو مرض ہے اس سے تو موت ہی اچھی ہے۔ ایک اور پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ مسا اگر مقد کے اندر ہی رہے اور اس میں سے ہلکے زرد رنگ میں ملی جلی پیپ خارج ہوتی رہے، اور قبض اگر ہو تو پھر پخانہ سخت آتا ہے، اور عام طور پر پخانہ سخت ہو کر مقد چھل جاتی ہے یا مسا چھل جاتا ہے بعض اوقات، اور اس سے خون بھی آ جاتا ہے، لیکن اس میں پیپ ہوتی ہے۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس کو بگھندر یا انگلش میں اس کو فسٹیولا بھی کہتے ہیں، اور یہی مسے عام طور پر جب بڑھ کر مقد سے باہر نکل آتے ہیں تو ان کو بواسیر، پائلز یا ہیمورائڈز کہا جاتا ہے۔ اچھا، بواسیر کی پیدائش کیسے ہوتی ہے؟ جناب شاکر صاحب کی ریسرچ کے مطابق بواسیر جو ہے یہ جس کو آپ سداوی مادہ کہتے ہیں یا خنازیری مادہ، اور ہومیوپیتھی میں اس کو سیکروفولرز کہتے ہیں، اس سے شروع ہوتی ہے، اور یہی مادہ جو خنازیری مادہ ہے یہ بعد میں بواسیری مادے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہی بواسیری مادہ جو ہے جب زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر مسے بن جاتے ہیں، اور اسی بواسیری مادے کا تعلق اگر سوزاکی مادے سے ہو جائے
یا سفراوی یا غودی مادے سے ہو جائے، جس کو سورا بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں سے پھٹ کر پھر خون بہنے نکلتا ہے۔ جتنی دیر بواسیری مادہ زیادہ رہتا ہے، خون بغیر تکلیف کے شوخ، سرخ اور مقدار میں زیادہ ہوتا ہے، اور جب یہی مادہ سوزاکی شکل میں بڑھ جائے تو سوزاکی مادہ میں درد اور جلن زیادہ ہو جاتی ہے اور خون زردی مائل ہوتا ہے، اور پخانہ مروڑ کی شکل میں عموماً آتا ہے۔ جب خنازیری مادہ جو ہے یہ بواسیری مادے میں بدل جاتا ہے تو بواسیر کا اظہار عام طور پر ہو جاتا ہے۔ خنازیری مادے میں مزاج کے اندر سردی زیادہ ہوتی ہے، یعنی سوداوی مزاج کہا اس کو سرد مزاج جاتا ہے، اور جب سردی قانون فطرت کے مطابق خشکی میں تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر بواسیری مادہ ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی جسم میں تیزابیت، خشکی اور ری جو ہے یہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح فطرت یا اس کو آگے چلاتی ہے، اور یہ تیزاب جو ہے اگر صفراوی یا سوزاکی مادے میں تبدیل ہو جاتا ہے تو مسوں کی شکل و صورت اور علامات میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جتنی دیر خنازیری مادہ 3 حصے اور بواسیری مادہ 1 حصہ ہو تو مقام پر، یعنی جو مقام مقد ہے اس پر کبھی کبھی معمولی خارش ہوتی ہے، اور جب یہ دونوں برابر ہو جائیں، یعنی دونوں مادوں کی نسبت جو 3 اور 1 کی تھی یہ برابر ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، عام طور پر مقد میں خارش شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر خنازیری مادہ 1 حصہ اور بواسیری مادہ 3 حصے ہو، یعنی سودا کم ہے اور تیزابیت زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر جو ہے وہ مسے بن جاتے ہیں، اور یہ مسے اپنے سائز میں چنے کے دانے سے لے کے اخروٹ جتنے بڑے ہو سکتے ہیں۔ اور جب یہ بواسیری مادے کا تعلق سوزاکی مادے سے ہو جاتا ہے تو خنازیری مادے سے تعلق اس کا بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت مسوں کی جو شکل و صورت ہوتی ہے وہ بھی بدل جاتی ہے، علامات بھی تبدیل ہوئی نظر آتی ہیں، اور عام طور پر اس وقت مسے جو ہوتے ہیں وہ لمبے اور انگور کے خوشوں کی مانند ہوتے ہیں، اور ان میں کوئی خاص درد تکلیف نہیں ہوتی جب تک قبض نہ ہو۔ جب بواسیری اور سوزاکی مادہ برابر ہو جاتے ہیں تو پھر خون باقاعدہ آنے لگتا ہے، اور یہ خون شوخ، سرخ اور معمولی درد کے ساتھ آتا ہے، اور خون جب آ جاتا ہے، بہہ جاتا ہے، تو اس مریض کی علامات کم ہو جاتی ہیں۔ اب عموماً جو اس قسم کے مریض ہوتے ہیں وہ ان کی خوراک اگر دیکھیں تو وہ چٹپٹی غذاؤں پر مشتمل ہوتی ہے، گوشت خور ہوتے ہیں، مرغز غذائیں کھاتے ہیں۔ اگر وہ یہ سلسلہ جاری رہے، پرہیز نہ کریں، تو پھر خون زیادہ آنے لگتا ہے۔ اچھا، پرانی جو طب ہے اس میں عام طور پر بواسیر کا علاج کرنے کے لیے مغز، تخم نیم اور سونت وغیرہ استعمال کی جاتی ہے، اور بعض اوقات گندک اور مکل جو ہے یہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مکمل طور پر اس سے شفا نہیں ہوتی۔ یعنی جو بواسیری مادہ ہے کبھی اس کا رخ پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی خنازیری مادے کی طرف چلا جاتا ہے، اور کبھی کبھی آگے کی طرف، یعنی بواسیری مادے سے آگے سوزاکی مادہ اس کی طرف یہ سفر کرتا رہتا ہے، اور اس طرح سے یہ بڑا مشکل اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ عام طور پر بواسیر کو عام زبان میں بادی بواسیر یا خونی بواسیر کے نام سے ظاہر کیا جاتا ہے،
یہ بادی بواسیر عام طور پر یہ سوداوی مزاج میں جب تک رہتی ہے تو اس کو بادی بواسیر کہا جاتا ہے، کہ اس میں عموماً خون کا اخراج نہیں ہوتا. اور خونی بواسیر جو ہے یہ عام طور پر تیزابی اور سوزاکی یا جس کو آپ نمک کا مزاج کہہ سکتے ہیں، اس میں یہ خونی بواسیر ہو جاتی ہے. کہ کس طرح سے یہ 3 تحریکوں میں سفر کرتی رہتی ہے، یعنی سوداوی، عضلاتی یا تیزابی جس کو کہتے ہیں، اور غدی قشری یا جس کو آپ صفراوی کہتے ہیں. اب سیانہ حکیم وہ ہوتا ہے جو مزاج کو سمجھتا ہے اور علامات کو بھی سمجھتا ہے، اور اگر تو مریض عضلاتی مخاطی یا جس کو آپ خشک سرد مزاج کہتے ہیں اس مزاج میں ہے، تو اس سے اگلے مزاج کی ادویات جو ہیں اس کا علاج کرتے وقت خون میں زیادہ تر الکلی پیدا کر کے اور مسحل کی شکل میں میڈیسن دے کر مریض کے جسم سے فالتو جو اخلاط ہیں ان کو خارج کر دیا جاتا ہے، اور جس سے مریض کو اللہ کی طرف سے پھر شفا حاصل ہو سکتی ہے یا مریض شفا کی طرف چل سکتا ہے. نظریہ مفردزہ اربع جو ہے اس کے قانون کے مطابق ان کے جو فارماکوپیا کے نسخے ہیں ان سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، اور تقریباً زیادہ تر مریض 99% تک مریض جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور اگر کبھی کوئی ناکامی ہوتی بھی ہے تو اس میں عام طور پر جو ہے وہ مریض کی اپنی لاپرواہی اور بد پرہیزی ہوتی ہے. جو اصول ذہن میں رکھا جاتا ہے اس میں مدرجہ ذیل باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. نمبر 1 کہ کوشش کریں کہ مریض کا خون بند ہو. نفسیاتی طور پر خون کا بہنا جو ہے وہ مریض کے لیے زیادہ پریشان کن بنا ہوتا ہے، اور ہے بھی کہ اگر خون زیادہ بہتا رہے گا تو ظاہر ہے جسم میں کمزوری زیادہ ہوتی جائے گی اور خون کی کمی ہوتی جائے گی جو دیگر مسائل پیدا کر دے گی. اس کے علاوہ اس کی جلن بند کرنا ہے اور قبض کو بھی ختم کرنا ہے اور بواسیری مادے کو خارج کرنا ہے. خون بند کرنے کے لیے عام طور پر خون میں الکلی پیدا کی جاتی ہے. اس مقصد کے لیے جو اعصابی غدی یعنی جو تر گرم اور اعصابی مخاطی یعنی تر سرد غذائیں اور دوائیں ملا کر دی جاتی ہیں. اور اگر بواسیری زہر کو خارج کرنا مقصود ہو تو پھر اس کے لیے غدی اعصابی مسحل یعنی گرم تر مسحل جو ہے وہ ہر دوسرے تیسرے روز کے وقفے سے دیتے رہنا چاہیے. اور قبض ختم کرنے کے لیے اگلا مسحل جو ہے وہ اعصابی قشری وہ بھی دیا جا سکتا ہے. اور خوراک جو ہوتی ہے عام طور پر ایسے مریض کی وہ بھی جو میڈیسن آپ دے رہے ہوں جس مزاج کی اسی مزاج میں رکھی جاتی ہے. لیکن اوورآل ایک اصول یاد رکھیں کہ بغیر مرچ مسالوں کے ابلی ہوئی سبزیاں دیں، اور خاص طور پر جو زود ہضم قسم کی غذائیں ہیں وہ دیں. اس سے مریض انشاءاللہ افاقہ محسوس کرتا ہے. یہ کچھ نسخہ جات بھی ساتھ اس کے دے رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ علاج کروانے کے لیے کسی ماہر حکیم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ اتنے سیانے اور سمجھدار ہو چکے ہیں کہ میں نے جو مزاج کے اوپر ویڈیو بنا کے چڑھائی ہوئی ہیں 4 مزاج جو ہیں، اگر ان کی علامات کو اور ابھی جو مراحل میں نے بواسیر کے بیان کیے ہیں اگر آپ ان کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں تو پھر عام طور پر جو سوداوی اور عضلاتی مزاج میں یعنی جو سرد اور خشک یہ دونوں مزاج جو ہیں ان میں عام طور پر جس کو آپ غدی عضلاتی ملین کہتے ہیں
جو اجوائن دیسی، گند کاملہ سار اور بابچی، یہ 3 ادویات کو برابر وزن اگر پیس لیں اور 1 2 3 گرام تک بھی یہ دوائی کھانے کے بعد دی جا سکتی ہے، اور ساتھ اگر اجوائن اور پودینے کا کوا دے لیں تو یہ بہت اچھا ہے۔ تو عموماً یہ جو مرکب ہے یہ سداوی اور تیزابی علامات اور بواسیر کو ختم کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ جو غدی اعصابی ملین ہے جس میں زنجبیل 50 گرام، نمک سیاہ 25 گرام، اور فلفل سیاہ یعنی کالی مرچ 10 گرام، سنا مکی 40 گرام، پودینہ خشک 40 گرام، اور ان سب دوائیوں کو اچھی طرح صاف ستھرا کر کے اگر پیس لیں اور صفوف بنا لیں، اور 1 سے 3 گرام تک آپ خوراک مریض کے وزن اور ضرورت کے مطابق تازہ پانی یا جو پہلے کہوا بتایا اسے دے سکتے ہیں۔ اور اگر خون زیادہ آ رہا ہے اور خون کا اخراج بند کرنا ہے، اور خاص طور پر جب ظاہر ہے کہ خون کو روکنا ضروری ہوتا ہے، تو اس کے لیے سہاگا جو ہے، سہاگا یہ 100 گرام اور اس میں ملٹھی یہ 100 گرام، ان دونوں ادویات کو، ملٹھی کو الگ سے پیسنا ضروری ہے، اس کو چھیل کر اچھی طرح صاف ستھرا کر کے پیس لیں، اور پیسنی خاصی مشکل ہوتی ہے، اور جب وہ پیس جائے تو پھر اس کے برابر وزن اس میں سہاگا ملا لیں، اور یہ بھی 2 سے 4 گرام تک بدن اور مریض کی عمر اور ضرورت کے مطابق آپ اس کو دن میں 3 مرتبہ بھی دے سکتے ہیں۔ اگر مریض کو قبض زیادہ ہے تو ظاہر ہے پھر اس کو آپ ملین کی شکل میں دیں گے، اسی نسخے میں آپ ریوند خطائی جو ہے اگر 130 گرام شامل کر لیں، یعنی پہلی دونوں اشیاء یعنی سہاگا اور ملٹھی برابر وزن میں ہیں، اور ریوند خطائی جو ہے تقریباً اس میں ان سے سوا وزن میں کہہ لیں، اگر وہ 100 گرام ہے تو یہ 130 گرام ہوگی، اور یہ جو ہے یہ قشری اعصابی قشری ملین بن جائے گا، یعنی اعصابی غدی ملین جس کو آپ تر گرم ملین کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ادویات جو ہیں وہ کتابوں میں اویلیبل ہیں جو استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو 2-3 نسخے بتائے ہیں یہ انتہائی آسانی سے بن سکتے ہیں اور بڑے سستے بن سکتے ہیں۔ اب ایک اور چیز ہے، بعض اوقات قبض بہت زیادہ ہوتی ہے اور زہریلا مادہ بہت اندر رکا ہوا ہوتا ہے، کافی پرانا مرض ہوتا ہے، تو اس میں قشری اعصابی مسحل جو ہے وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور قشری اعصابی مسحل بنانے کے لیے عام طور پر زیرہ سفید جو ہے وہ 70 گرام اور سکمونیا ولیتی جو ہے یہ 10 گرام، ان دونوں کو الگ الگ پیس کر صفوف بنا لینا ہے اور پھر اچھی طرح سے ملا لینا ہے، اور یہ پھر تقریباً 2 کیپسول جو ہیں یہ 500 ملی گرام جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، آدھا گرام تک دوا جو ہے یہ کھلائی جا سکتی ہے، اور یہ جتنے بھی تیزابی یا گرمی کے جو امراض ہیں ان کے لیے، یعنی یہ جسم سے سودا کو بھی خارج کر سکتا ہے، تیزاب یعنی ریحی مادے کو بھی خارج کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو غدی مادہ ہے اس کے اخراج کا بھی باعث بنتا ہے، اور یہ قبض کو دور کر سکتا ہے۔ ایک سادہ سی اگر آپ چیز دیکھنا چاہیں تو جو ریٹھا ہے، ریٹھا جو ہے اس کو اگر کچھ بھی آپ کو اور نہیں مل رہا اور آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پہ آپ کو میڈیسن بھی اویلیبل نہیں اور خون کا اخراج بھی بہت زیادہ ہے، تو ریٹھا جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کو کوٹ کر ریٹھے اور رائی کو برابر وزن میں ملا کر یہ بھی آپ دونوں صفوف بنا سکتے ہیں۔ دونوں کو کٹنا خاصا مشکل ہوتا ہے، بڑے لیسدار سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن دونوں کو ریٹھے اور رائی کو کوٹ کر تقریباً چنے کے دانے کے برابر گولی بنا لیں، اور 1 سے 2 گولیاں جو ہیں وہ ضرورت کے مطابق دے سکتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے سوزش اور جلن اور خون کے کو روک سکتی ہے یہ چیز۔ اچھا، اس کے علاوہ بعض اوقات مریض کو فوری طور پر درد سے آرام دلوانا ہو
تو اس کے بھی کئی طریقہ کار ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بھنگ کے پتے، ساتھ اس کے یہ اک جو ہوتا ہے دیسی اک، اس کے پتے، اور اس کے علاوہ ان دونوں پتوں کو بھی اگر آپ پانی میں بھگو کے شام کو رکھ دیں اور کلو ایک پانی لے کر اس میں یہ پتے بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس کے پانی سے استنجا کریں، جب بھی باتھ روم وغیرہ سے ہو آئیں اور اس کے بعد اس سے استنجا کر لیں، اگر مقد کو اچھی طرح دھو لیں تو فوراً یہ جلن اور خارش اور درد کو یہ آرام دیتے ہیں. کچھ بھی نہ ہو تو بھنگ تو بڑی عام ہے ہمارے ملک میں. بھنگ کے پتے جو ہیں وہ بھی آپ بھگو کر اس کے پانی کے ساتھ بھی آپ مقام کو دھو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بازار سے بھی کئی ایسی ٹیوبز یا ریڈی میڈ شکل میں ادویات مل جاتی ہیں جو پخانہ جانے سے پہلے یا بعد میں استعمال کی جا سکتی ہے. جیسے ہیڈنسا ایک کریم ہوا کرتی تھی، وہ استعمال کی جا سکتی ہے، اور ہیمرائڈل کریم ہوتی ہے عام طور پر جس میں لیگنوکین وغیرہ ہوتی ہیں. تو یہ ٹیوبیں جو ہیں یہ خاص طور پر واش روم جانے سے پہلے استعمال کی جاتی ہیں. اس سے جگہ جو ہے عام طور پر سن ہو جاتی ہے اور درد کا احساس نہیں ہوتا باتھ روم جاتے ہوئے. تقریباً یہی ساری چیزیں جو ہیں، بعض اوقات بواسیر جو ہے وہ اس شکل میں ظاہر نہیں ہوتی اور وہاں پہ کٹ سا بن جاتا ہے جس کو فشر کہا جاتا ہے. وہ بھی بڑی نامراد اور بڑی تکلیف دہ مرض ہے، اور اس کا علاج جو ہے عام طور پر وہ بھی انہی اصولوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور فشر اگر بہت زیادہ بڑھ جائے، زخم اگر بہت زیادہ بڑا ہو، تو بعض اوقات پھر سرجن سے رابطہ کر کے اس کو سٹچ بھی لگوانے پڑتے ہیں، اور ان تکالیف سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں. امید ہے کہ یہ جو بواسیر کے موضوع پر ویڈیوز ہیں، یہ خاصا میں نے اس کو سم اپ اور مختصر کرنے کی کوشش کی ہے. ویسے یہ بہت تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی تھی، ایک ایک چیز کو مزید سمجھایا جا سکتا تھا. اب سادہ سے آپ نے یہ سمجھ لینا ہے، اگر ساری بات کو میں وائنڈ اپ کروں تو یہ ہے کہ بواسیر بادی شکل میں ہو، خونی شکل میں ہو، آپ نے خشک سرد، خشک گرم اور گرم خشک ان غذاؤں سے پرہیز کرنا ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ نے گرم تر گرم یا تر سرد قسم کی ادویات اور خوراک جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے. بہت شکریہ.